نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ محمد آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع برباد نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے شب برات کی بدعات و خرافات اور اس کا پس منظر۔ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج ہی وہ رات ہے جس کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ شب برات یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک شب اور ایک براءت۔ شب یہ ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، اور براءت یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیزار ہونا، بری ہونا، لا تعلق ہونا۔ اب معنی کیجئے دونوں ملا کر کیا معنی ہوگا؟ شب براءت بیزاری والی رات، لا تعلق والی رات، کیا معنی؟ کچھ معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان دونوں لفظ میں کوئی مناسبت، کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ فارسی کا ہے اور دوسرا لفظ عربی کا ہے، تو مناسبت، تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعی میں اس کا تعلق دین سے ہوتا، شریعت سے ہوتا، تو اس کے الفاظ عربی سے ثابت ہوتے ہیں، عربی سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر شب قدر
قرآن مجید میں اس کو لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے شب قدر کے تعلق سے، لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ، لیکن شب برات کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے جس کو ہم خالص عربی الفاظ میں پکار سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ تو شب برات کے لفظ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب برات کے پیچھے جو اعمال کیے جاتے ہیں سب بدعت ہے، خرافات ہیں، لفظ ہی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے، یاد کر لیں اچھی طریقے سے کہ 5ویں صدی ہجری کی شروعات میں جتنی بھی حدیث یا تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایات بیان کی گئی ہیں تفسیر کے اندر یا حدیث کے اندر، ان روایات میں سے کسی بھی روایت میں لیلۃ البرات کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ شب برات کے تعلق سے لیلۃ البرات کا لفظ استعمال قطعاً نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا یہ نام شب برات 5ویں صدی ہجری کے آخر میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ نام رکھنے والے کون ہیں؟ یہ نام رکھنے والے صوفیہ حضرات ہیں، صوفی لوگ ہیں، جیسا کہ علامہ طاہر بن علی الحنفی پٹنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر اس کو بیان فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، شب برات کی حقیقت اور اس کی بدعات و خرافات رجب کے کنڈوں کی طرح مسلمانوں پر مخفی پوشیدہ ہے۔ جس طرح رجب کے کنڈے کے تعلق سے اور اس کو ثابت کرنے کے تعلق سے لوگ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب داستان قصہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ان پر الزام ایک طرح سے بہتان ہے۔ اس کی حقیقت اصل یہ ہے کہ اس دن یعنی ماہ رجب کی 22ویں تاریخ کو کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو اب سیاہ حضرات لوگ بغض معاویہ کے اظہار کے لیے کے لیے خوشی مناتے ہیں اور کنڈا وغیرہ بھر کے تقسیم کرتے ہیں۔ تو اب آج مسلمان بھی اس کی نقالی میں بنا سوچے سمجھے اس کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب شیعہ حضرات نے یہ دیکھا کہ چلو میرا کام تو ہو گیا، ہماری خوشی میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، عام مسلمان بھی ہم خوشی منا رہے ہیں بغض معاویہ کے اظہار کے لیے، چلو مسلمان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا، یہ کیا کہ اس بدعت کو، یہ عمل کو، اس بدعت کو، اس کے جواز کے لیے اور اس کے صحیح ہونے کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک عجیب و غریب داستان گڑھ لیا اور بنا لیا تاکہ اس پر پردہ پڑ جائے، اس کی حقیقت چھپ جائے، ڈھک جائے، اور عام مسلمان، سادہ مسلمان ہماری اس خوشی میں شریک ہو جائیں بغیر علم کے، بنا سوچے سمجھے۔ تو اسی طریقے سے شب برات کے تعلق سے بھی شیعہ حضرات کے اس میں ہاتھ ہے، اس طریقے سے رجب کے کنڈے کے تعلق سے شیعہ حضرات کا ہاتھ ہے، تو اسی طریقے سے شب برات کے متعلق بھی، اس کے تعلق سے بھی شیعہ حضرات کے اس میں بڑا ہاتھ ہے، اس کی سازش ہے۔ کیونکہ شیعہ حضرات اس رات میں یعنی شب برات میں، اس رات میں 3 کام بڑا اہم کرتے ہیں، بڑا جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کام وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رات میں امام غیب کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ کیا؟ امام غیب کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور اس کی خوشی میں حلوہ دیگر پکوان کو پکاتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسرا کام، یہ لوگ امام غیب کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور اس کی خوشی میں لائٹیں جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور محفلیں
مجلس منعقد کرتے ہیں اور دریا، تالاب، کنویں وغیرہ کے پاس جا کر پرچیاں داخل کرتے ہیں اور امام غیب سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ اے میرے امام غیب، مسلمانوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، اب آپ آ جائیں اور اس کا حساب کتاب لے لیں آپ۔ تیسرا کام، اس رات میں یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رات میں مسلمانوں سے اور صحابہ کرام سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس رات میں یہ لوگ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور اس رات میں برملا یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دشمنی ہے، ہم ان کے دشمن ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ اس رات میں۔ جیسا کہ ان کی کتاب تحفۃ العوام کے اندر صفحہ نمبر 492 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج ہم مسلمانوں کے اندر شب برات کی جو بدعت و خرافات آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ شیعہ حضرات کی پیروی میں آئی ہے، اس کی نقالی میں آئی ہے، لیکن آج اکثر مسلمان اس سے ناواقف ہے، اس سے لا علم ہے، اس کو احساس تک بھی نہیں ہے کہ آخر یہ ہمارا عمل جو ہم کر رہے ہیں اس مہینے میں اس تاریخ کو وہ کہاں سے آ رہی ہے، کسی نقالی میں ہم کر رہے ہیں یہ۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس رات مسلمان کیا کیا بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بدعت جو انجام دی جاتی ہے اس رات کو وہ کیا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات میں قیام اللیل کرنا، نمازیں پڑھنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا۔ آج اکثر مسلمان اس رات کو رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور اس کے کل ہو کے یعنی کل دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے ایک موضوع حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ کیا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو اس میں قیام اللیل کرو، اس میں نمازیں پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اس رات میں یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور پھر یہ آواز لگاتا ہے، یہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ کون ہے جو مجھ سے روزی کا سوال کرے، میں اسے روزی عطا کروں۔ کون ہے جو مصیبت زدہ ہو، مجھ سے سکون دوں، عافیت دوں۔ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں ابو بکر بن عبداللہ، اس راوی کو محدثین نے کذاب، جھوٹا قرار دیا، یہ جھوٹا ہے، تو یہ حدیث موضوع ہے۔ دوسری بدعت جو اس رات کو ادا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مخصوص طریقے سے کچھ نمازیں ادا کرنا، مخصوص طریقے سے کچھ خاص نمازیں ادا کرنا۔ اس رات میں 3 طرح کی خود ساختہ نمازیں، من گھڑت نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 3 طرح کی، اور اس کو بڑے فخر سے، بڑے شان سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 نمازیں۔ پہلی نماز کون سی ہے؟ پہلی نماز 14 رکعات پر مشتمل ہے، پہلی نماز 14 رکعات پر مشتمل ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 14 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے گا جس طرح ہم نے کیا ہے،
تو اسے 20 مقبول حج اور 20 سال مقبول روزے کا اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس حدیث کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ دوسری نماز جو 12 رکعت پر مشتمل ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات کو 12 رکعت نماز پڑھے گا، اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، تو کیا ہوگا؟ تو وہ شخص دنیا ہی میں اپنا ٹھکانہ جنت کو دیکھ لے گا، دنیا ہی میں اپنا ٹھکانہ جنت کو دیکھ لے گا۔ اور ایسا شخص اپنے گھروں میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کو، 10 لوگوں کو بخشش کرائے گا، سفارش کرائے گا، جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ اس حدیث کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل فرمایا ہے اور کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ تیسری نماز جو صلاۃ الفیہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے، یعنی ہزاری نماز کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے علی، جو شخص اس رات کو 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پوری کر دے گا۔ اور اگر وہ آدمی، وہ شخص لوح محفوظ کے اندر بدبخت لکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا کر خوش نصیب لکھ دے گا، اور آئندہ 1 سال تک اس کے گناہ کو لکھے نہیں جائیں گے، اور آئندہ 1 سال اس کے گناہ لکھے نہیں جائیں گے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے۔ یہ 3 نماز پڑھی جاتی ہے، تینوں موضوع ہے۔ پہلی نماز 14 رکعت، دوسری نماز 12 رکعت، اور تیسری نماز صلاۃ الفیہ ہزاری نماز کے نام سے موسوم ہے اور یاد کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں، یاد کر لیں اچھی طریقے سے کہ 15ویں شعبان کی رات میں جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ صلاۃ الفیہ کے نام سے ہو، چاہے وہ کچھ اور نام سے ہو، جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی شروعات کب ہوئی، اس کی ابتدا کب ہوئی، اس کی شروعات کرنے والا کون ہے؟ تو اس تعلق سے امام ابو بکر ترتوشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الحوادث والبدع کے اندر امام ابو محمد عبد الرحمن المقدسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کیا کہ سب سے پہلے یہ نماز جس رات کو پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، 448 ہجری میں اس کی شروعات ہوئی۔ 448 ہجری میں اس کی ایجاد کی گئی۔ کیسے اس کی ایجاد ہوئی ہے آگے بیان کرتے ہیں شیخ، کیا کہ نابلد سے ایک شخص ابن ابی حمرا بیت المقدس کے اندر آیا اور مسجد اقصی میں آنے کے بعد جماعت کرایا، نماز پڑھایا۔ شروع صرف ایک آدمی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پھر دھیرے دھیرے 2 3 4 آدمی شریک ہوتے گئے، اور نماز مکمل ہونے تک ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے شامل ہو گئی۔ پھر آئندہ سال پھر وہ شخص آیا، یہی شخص پھر آئندہ سال آیا، اور پھر آئندہ سال آنے کے بعد بھی اسی جگہ مسجد اقصی میں آ کر جماعت شروع کر دیا، اور اس بار ایک بڑی جماعت، ایک جمع غفیر اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہیں سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا جو اب تک جاری اور ساری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ 448 ہجری کے اندر اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے دوسری بدعت جو اس رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ تیسری بدعت جو اس رات ادا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اجتماعی طور سے جماعت کی شکل میں قبروں کی زیارت کرنا۔
تو اس تعلق سے یہ بات جان لیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، نیکی ہے، ثواب والا کام ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دی ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں موت کی آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تو یہ جائز ہے، بالکل درست ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کی زیارت کی ہے، لیکن انفرادی کی ہے، اکیلا کی ہے، تنہا کی ہے۔ جماعت کے ساتھ کرنا، اجتماعی شکل میں کرنا یہ بدعت ہے۔ تو آج مسلمان اس کو اجتماعی شکل میں کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ میں کرتے ہیں، اور آج کے ساتھ خاص مانتے ہیں، تو یہ عمل بدعت ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں، دینی امور، جو بذات خود تو جائز ہے، اچھا ہے، نیک ہے، درست ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی حالت سے نکال دیا ہے، لوگوں نے اس کو اپنی اصلی حالت سے نکال دیا ہے اور اس پر اپنا رنگ روغن چڑھا دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب وہ عمل سنت مسنونات کے دائرے سے نکل کر بدعات کے دائرے میں چلی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر قبروں کی زیارت، یہ عمل بذات خود سنت ہے، نیک عمل ہے، لیکن کیا کیا لوگوں نے، اس کو اجتماعی شکل میں، جماعت کی شکل میں، خاص طور سے آج کی رات کرنا اور اس پر نیکی کو امید رکھنا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ عمل بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اجتماعی شکل میں کرنا، آج کے ساتھ خاص ماننا، اس کو نیکی ماننا، یہ عمل بدعت ہے۔ اور اس تعلق سے ترمذی ابن ماجہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے جو ضعیف ہے۔ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہاں چلے گئے؟ بقیع قبرستان چلے گئے۔ پیچھے پیچھے حضرت عائشہ بھی چلی گئیں، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جا رہی ہیں، تشریف لے جا رہی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ کیا تمہیں شک تھا؟ کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، جو کہ باری بندی رہتی تھی ساری بیویوں کے پاس اللہ کے نبی کا۔ تو جب اللہ کے نبی نکلے حضرت عائشہ کے پاس سے تو شک ہوا، تو مجھے یہ شک ہوا اللہ کے نبی کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو اس وقت تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں نازل ہوتا ہے اور آسمان دنیا پر پھر بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، قبیلے بنو بکر کی بکری کے بال کے برابر، قبیلہ بنو بکر کے بکری کے بال کے برابر سب کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے زیارت کے تعلق سے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، باقی بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو زیارت کیا ہے، ذکر ہی نہیں، تذکرہ ہے ہی نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے زیارت کی، قبرستان گئے، تو اس تعلق سے دوسری حدیث موجود ہے، اس تعلق سے بالکل صحیح حدیث مسلم کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور کہاں چلے گئے؟ قبرستان چلے گئے۔ اہل میت ان کو ان کی استغفار کے لیے، ان کی دعا کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ جبریل آئے تھے، کہا کہ چلیے اللہ کے رسول آپ قبرستان جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، آپ استغفار کی دعا کریں آپ۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو زیارت کیا، کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اترتا ہے، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ عمل جو کرتے ہیں لوگ، جاتے ہیں اس رات، یہ عمل صحیح حدیث کے خلاف ہے، یہ عمل صحیح حدیث کے
خلاف ہے۔ تو یہ ہے تیسری بدعت، لوگ قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ چوتھی بدعت کیا ہے؟ حلوہ خوری کرنا۔ کیا ہے؟ حلوہ خوری کرنا۔ لوگ اس دن حلوہ بناتے ہیں، کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جو بھی ہو۔ اور اس حوالے سے ایک موضوع من گھڑت قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک شہید کر دیے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، تو ہم بھی اسی خوشی میں حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، بناوٹی ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیتے ہیں، چلو مان لیا، اگر مان بھی لیتی تھوڑی دیر کے لیے، تو واقعہ اس کے بارے خلاف ہے، اس کے الٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک جو شہید ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں؟ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں اللہ کے نبی کی دانت شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ شوال میں اللہ کے نبی کی دانت ٹوٹے ہیں، شہید ہوئے ہیں جنگ کے موقع پر، تو اب یہ لوگ شعبان میں حلوہ کھا رہے ہیں۔ دانت ٹوٹا ہے کب؟ شوال کے مہینے میں، غزوہ احد میں 3 ہجری میں یہ لوگ شعبان کے مہینے میں حلوہ کھاتے ہیں، اور دانت توڑے بغیر کھاتے ہیں، اور ہر سال کھاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ خود ساختہ ہے، بناوٹی ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت سے واسطہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے چوتھی بدعت جو کی جاتی ہے اس رات یا اس دن۔ پانچویں بدعت، روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا۔ کیا ہے؟ روحوں کی آمد کا آنے کا عقیدہ رکھنا۔ آج مسلمان، بہت سے مسلمان جو بیچارے ناواقف ہیں، لا علم ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ آج کی رات خاندان کی روحیں، جو خاندان یہاں سے چلی گئیں، گزر گئیں، ان کی روحیں یا بزرگ لوگوں کی روحیں اس دن، اس رات کو آتی ہے، اور رات بھر رہ کر صبح کو روانہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ روحیں چل جاتی ہیں۔ تو اب لوگ ان روحوں کی استقبال کے لیے گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، دھوتے ہیں، لیپتے ہیں، اور ان کا من پسند کھانا جو ان کی زندگی میں پسند تھا، مردوں کو وہ بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد ان کھانے کو گھر کے کوٹھری میں کنارے میں رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کے آواگمن کا عقیدہ ہے، آواگمن کہ دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے ہمیں، تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے کہ پھر دوبارہ ہمیں دنیا میں آنا ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے، جس کو آواگمن کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے اور جاہلانہ ہے، غلط ہے۔ تو یہ ہے 5 بدعت، اور بھی بدعات بہت ساری ہیں جو ہم گنا سکتے ہیں، لیکن شارٹ میں یہ ہے 5 بدعات۔ اور بھی بدعات ہے، خرافات ہے، چراغا کرنا، موم بتی جلانا، روشنی کرنا، بہت ساری بدعات ہیں، نئے نئے کپڑے پہننا، نہانا دھونا، بہت ساری بدعات و خرافات ہیں، لیکن یہ 5 بدعات ہیں جو بالکل ظاہر و باہر ہے، دیکھا جاتا ہے۔ آخری بات ہم کہنا چاہیں گے کہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے صرف ایک حدیث کو چھوڑ کر جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں سب کے سب ضعیف یا تو موضوع ہیں۔ صرف ایک حدیث صحیح ہے بس، وہ بھی حسن درجے کی ہے، صحیح نہیں، حسن درجے کی آتی ہے وہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، معجم طبرانی کے اندر موجود ہے، اور بیہقی کے اندر موجود ہے۔ یہ 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے ذرا سن لیں آپ بھی۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو ساری مخلوقات کی طرف نظر کرم کرتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سوائے 2 کے، مشرک اور مشاحن۔ ایک مشرک اور ایک کینہ پرور جو بغض رکھنے والا ہو مسلمان سے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کہاں ہے موجود؟ ابن حبان کے اندر، معجم طبرانی کے اندر، اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ لیکن اس حدیث سے بھی دوسری راتوں کے بنسبت اس ایک رات کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس سے زیادہ فضیلت تو ہر رات میں ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی رات ہر رات میں آتی ہے توبہ استغفار کرنے کے لحاظ سے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر رات
رات کے آخری حصے میں، ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ پھر اترنے کے بعد اللہ یہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ یہ آواز لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث، تو یہ فضیلت تو ہر رات کے لیے ہے، روزانہ کے لیے ہے، روز، بلکہ اور زیادہ اضافہ ہے اس حدیث کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات اترتا ہے آسمان دنیا پر اور یہ آواز بھی لگاتا ہے، کہتا بھی ہے کون ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں گا، اسے بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، اسے سکون دوں گا، عافیت دوں گا۔ تو اللہ تو یہ آواز بھی لگاتا ہے۔ تو یہ رات تو روزانہ آتی ہے، تو صرف اسی رات کو خاص کر لینا اور اس رات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اس میں جاگ سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی شخص 15ویں شعبان کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہے، ایک حدیث تو موجود ہے نا، صحیح حدیث ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس حدیث کے تعلق سے، اس حدیث کے پیش نظر عبادات کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو معاف کرتا ہے، سب کو بخشے دیتا ہے، تو کرنا چاہیے نا۔ تو ہم یہ کہیں گے اس سے زیادہ فضیلت والی رات تو ہر رات آتی ہے، اس میں عبادت کریں آپ، ہر رات جاگیں آپ۔ تو اس سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگا ہو، عبادات کیا ہو۔ اگر واقعی میں یہ رات جاگنے والی ہوتی، شب بیداری کرنے والی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگتے ہیں، صحابہ کرام جاگتے ہیں، لیکن نہیں جاگا۔ تو معلوم یہ ہوا ٹھیک ایک حدیث ہے، لیکن جاگنے کی فضیلت الگ سے آپ کو ثابت کرنی پڑے گی۔ جس طرح شب قدر میں بات موجود ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو بیان کیا کہ آپ تلاش کریں، آپ جاگ کر تلاش کریں، آپ حدیث موجود ہے، بالکل سب جانتے ہیں، مشہور ہے کہ شب قدر میں 5 طاق راتوں میں جاگ کر اس کو تلاش کیا جائے، لیکن اس میں حدیث موجود نہیں ہے، بس فضیلت ہے، لیکن عمل کیسے، عمل کرنا ہے، اس رات کو جاگنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا، اس کے لیے الگ سے حدیث چاہیے، لیکن وہ حدیث موجود نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فضیلت والی رات ہر رات آتی ہے اور ہر رات آدمی جاگ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، کہ کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے کچھ بدعت و خرافات شب برات کے تعلق سے اور اس کا پس منظر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔